بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی مناسبت سے آج جو باتیں ذکر کی جائیں گی وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے متعلق ہی ذکر کی جائے. حضور غوث پاک کی زندگی کے کچھ ایسے لمحات، آپ کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو اکثر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، آج ان اہم واقعات کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس بندے کو کئی سارے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ نے جو ولایت کا راستہ طے کیا، آپ کی زندگی بھی اتنی مشکلات سے، اتنی پریشانیوں سے گزری ہے کہ جس کو پڑھ کر سن کر ہی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آپ نے اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کی ہوں. پھر اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ میں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جلال بہت تھا، آپ میں غصہ بہت تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدا میں جو کوئی شخص آپ کا نام بغیر وضو کے لیتا تو اس کا سر جسم سے جدا ہو جاتا تھا. آپ کا جلال اتنا اور اتنی آپ میں جو غصہ تھا کہ بغیر وضو سے نام لینے والے کا سر جسم سے جدا ہو جاتا اور کوئی نہ کوئی تکلیف اس کو آ جاتی اور وہ مر جاتا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں حضور غوث پاک سے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اپنے جلال کو کم کرو، اپنے غصے کو کم کرو، اس لیے کہ آج تم اپنا نام بغیر وضو سے لینے والے کو اتنا تم جلال کر رہے ہو کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو رہا ہے، وہ مر رہا ہے. لیکن ایک وقت امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ میرا نام اور اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لیا کریں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ میرا نام بھی اور اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لیں گے، تو لہٰذا تم ابھی سے اپنے جلال کو کم کر دو، اتنا جلال صحیح نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پھر غوث پاک نے اپنے جلال کو کم کر دیا. تو حضور نے جو اس زمانے میں غوث پاک سے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں امت میرا نام بھی بے ادبی سے لے گی اور اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لے گی، وہ دور، وہ زمانہ یہی ہے کہ جس میں ادب ختم ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ختم کیا جا رہا ہے، اللہ کا ادب ختم کیا جا رہا ہے، عبادتوں کا ادب ختم کیا جا رہا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ بزرگان دین جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتے تھے تو ڈر کر آتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اذان سنتے تو آپ وضو کرنا جب شروع کرتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، سر سے پیر تک کانپنے لگتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے. لوگ پوچھتے کہ حضور جب بھی نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلتا ہے، آپ کیوں کانپتے ہیں، کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے کہ یہ اذان ایک اعلان ہے اس رب کی بارگاہ میں جانے کا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس بادشاہ، اس رب کے
پاس جانے کا وقت آ گیا، مجھے ڈر ہے کہ جس کی بارگاہ میں میں جا کر کھڑا ہو رہا ہوں کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اس اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب تھا ان اللہ والوں کے دلوں میں۔ آج یہ ادب ختم ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے جب آتے ہیں نہ دلوں میں وہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ ڈر ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کا ادب ہے، نہ وہ تعظیم ہے۔ آج بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی اسی طرح بغیر ادب کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی جو لباس جسم پر ہے نہ لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا لباس پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جو لباس مل گیا نماز کے لیے بیکار سے بیکار لباس پہن کر رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور باہر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہو، کسی عہدیدار سے ملنے کے لیے جانا ہو، اپنا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتے ہیں، ہر اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور اپنے سر سے پیر تک جوتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک انسان سے ملاقات کرنے کے لیے جانے سے پہلے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، نہ لباس کا خیال ہے، نہ جسم کا خیال ہے، کچھ خیال نہیں، جو جسم پر آ گیا معمولی سی لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے، ویسا لباس پہن کر کسی سے ملنے کو نہیں جاتے۔ دنیا کا کوئی عہدیدار ہو، اگر کسی کے گھر بھی جانا ہو تو لباس بھی اچھا پہن کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنا ہو، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہو، اور نماز میں قرآن پڑھ کے اس سے باتیں کرنا ہو، اس وقت میں لباس کا بھی خیال نہیں، جو ملا اس کو پہن کر آ گئے۔ نہ ادب ہے، نہ تعظیم ہے، نہ اللہ کی بارگاہ کا احترام ہے۔ آج ایسے حالات تو حضور نے غوث پاک سے فرمایا تھا، ایک وقت میری امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ میرا نام لینے سے پہلے بھی بے ادبی کریں گے، میرا نام بھی بے ادبی سے لیں گے، اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لیں گے۔ وہ جو دور حضور نے ذکر کیا، یہ دور وہی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے جو شخص بھی اگر بے ادبی کا خیال اس کے ذہن میں بھی آ جاتا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ آپ کی بے ادبی کا خیال بھی جس کے ذہن میں آتا، بے ادبی نہیں کر رہا، صرف خیال بے ادبی کا رہا ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت بھی برباد ہو جاتی۔ حضرت شیخ بقا بن بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ بقا اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا غوث پاک سے کہ حضور یہ میرا ایک ہی لوتا بیٹا ہے، اس کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، یہ بری عادتوں میں پڑ چکا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ غوث پاک نے جب یہ سنا جلال میں آئے، فرمایا اب تمہارے اعمال، اب تمہارے کام اس حد تک میرے پاس پہنچنے لگے کہ تم آ کر مجھ سے دین کی باتیں پوچھنے کی بجائے اپنے بچوں کی بری عادتیں میرے سامنے آ کر بیان کر رہے ہو۔ تم میں اتنی جرت ہو گئی، تم اتنی حد تک پہنچ گئے کہ اپنے بچوں کی بری عادتیں مجھ سے چھپانے کی بجائے آ کر میرے سامنے کھلے طور پر کہہ رہے ہو کہ میری اولادیں بری عادتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اتنی جرت تم میں آ گئی، اتنا کہہ کر جلال کا اظہار کیا اور سیدھے آپ اپنے مکان کے اندر چلے گئے۔ اور جیسے آپ مکان کے اندر پہنچ گئے، حضرت شیخ بقا فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھا بغداد پر ایک بادل چھانے لگے، بغداد پر بادل آ گئے، بالکل کالے بادل آ گئے، اور پھر بغداد کے کناروں سے گھروں میں، مکانوں میں اچانک سے آگ لگنی شروع ہو گئی۔ ایک مکان سے آگ کو بجھاتے دوسرے مکان پر آگ لگ جاتی، دوسرے مکان سے آگ کو بجھاتے تیسرے مکان میں آگ لگ جاتی۔ بغداد کے اطراف مکانات جلنے لگے، لوگ چیخنے چلا کر مکانوں سے باہر آ گئے اور آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت شیخ بقا غوث پاک کی خدمت میں گئے، عرض کیا کہ حضور میری وجہ سے آپ جلال میں آ گئے، میں نے اپنے بیٹے کی بری عادتیں بیان کی تو آپ جلال میں آ گئے، اس لیے آج بغداد کے اطراف کے مکان جل رہے ہیں، ان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے جلال کو کم فرمائیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کبھی دوبارہ آ کر ایسی بات آپ سے نہیں کروں گا۔ حضور غوث پاک نے جب یہ سنا، اپنے غصے کو آپ نے جیسے ہی کم کیا تو اچانک سے وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔
یہ آپ کے جلال کا عالم تھا، اتنا جلال تھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ اور ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھ کر آپ تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کا عنوان یہ تھا کہ تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو تقدیر لکھی اور بندوں کا جو فیصلہ کیا، اس تقدیر کے متعلق آپ تقریر فرما رہے تھے۔ تو اچانک سے دیکھا کہ چھت سے ایک بہت ہی بڑا سانپ آپ کی گود میں گرا، اور پھر اس نے آپ کی گردن کو لپٹ گیا اور آپ کے جسم کو لپٹ گیا، اور آپ خاموشی کے ساتھ تقریر کرتے رہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جتنے لوگ حاضر تھے وہ ڈر کر وہ سہم گئے اور محفل سے اٹھ گئے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح سکون سے بیٹھ کر آپ تقریر فرما رہے تھے، آپ کو نہ اس سے گھبراہٹ ہوئی، نہ بے چین ہوئے، نہ بے قرار ہوئے، نہ آپ نے اس سے کوئی ڈر محسوس کیا۔ پہلے جس طرح تقریر سکون سے کر رہے تھے، اس سانپ کے گود میں پڑنے کے بعد بھی اور گردن سے لپٹنے کے بعد بھی آپ اسی طرح سے تقریر فرماتے جا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد وہی سانپ اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی آواز میں، اپنے انداز میں کچھ باتیں کرنے لگا۔ غوث پاک نے اس کی باتوں کا جواب دیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ جتنے مریدین ڈر کر گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے، وہ سارے مریدین بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک سے پوچھا کہ حضور یہ کیا منظر تھا، ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ سانپ آپ کے گود میں پڑا، آپ کے گردن سے لپٹا، آپ کے جسم پر گھوما، اور پھر اس کے بعد دم کے بل کھڑا ہو گیا، آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا، آپ نے اس کی باتوں کا جواب دیا، ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا اور آپ کیا جواب دے رہے تھے۔ غوث پاک نے کہا کہ وہ سانپ اپنی دم پر کھڑا ہو کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عبد القادر، میں نے اس طرح کئی سارے اولیاء کو آزمایا، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا، اسی طرح کئی اولیاء کے ساتھ میں نے یہی کام کیا، ان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، ان کو عبادتوں سے ہٹانے کے لیے، انہیں ولایت کے درجے سے پیچھے لانے کے لیے۔ جب میں سانپ بن کر ان کے اوپر گرا، کئی سارے اولیاء میرے امتحان میں ناکام ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے اور کانپنے لگ گئے۔ میں نے اولیاء دوسرے ولیوں کی طرح تمہیں آزمانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم مجھے دیکھ کر بھی نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ بے چین ہوئے، نہ بے قرار ہوئے۔ میں نے تم جیسا کسی ولی کو ہرگز نہیں دیکھا۔ جتنی ہمت اور بہادری سے اور جتنی خاموشی سے تم نے تقریر کو جاری رکھا، ایسی بہادری اور ایسی ہمت، ایسی ثابت قدمی، ایسی مضبوطی میں نے کسی دوسرے میں نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر اس نے غوث پاک سے کہا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے گھبرائے نہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، میں خود لوگوں کو تقدیر کے بارے میں سنا رہا تھا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں لوگوں کو بتلا رہا تھا، کہ میں یہ بتلا رہا تھا اللہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے، جس کے لیے اللہ نے نقصان کا فیصلہ کر دیا، ساری دنیا مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے جس کے لیے فائدے کا فیصلہ کر دیا، ساری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں لوگوں کو یہ تقدیر کے بارے میں سنا رہا تھا، اگر میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تو میرا کہنا، میرا کرنا دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا۔ میں لوگوں کو تقدیر کے بارے میں سنا کر انہیں عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، تم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھو، یہ لوگوں کو میں سمجھا رہا تھا۔ اگر میں خود تیرے گرنے سے ڈر جاتا تو میں انہیں جو سمجھا رہا ہوں اس پر میں خود عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے سانپ، جہاں تک تیرے ڈر کا معاملہ ہے، جب تو چھت سے گرا میں نے دیکھا اور سمجھا کہ تو ایک کیڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ایک کیڑا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو ڈس سکتا ہے، نہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کا حکم جب تک نہ ہو تو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو میں نے سوچا جب تو ایک کیڑا ہے جو اوپر سے نیچے گرا ہے، اگر اللہ کا فیصلہ مجھے تکلیف دینے کا ہے تو پھر کوئی اس تکلیف سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کا فیصلہ مجھے تکلیف دینے کا نہیں ہے
تو جیسے 1000 کیڑے آ جائے تو بھی مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو میں نے یہ فیصلہ دل میں کر لیا، یہ ارادہ کر لیا. تو جیسے ارادہ کر لیا مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً تو ایک امتحان کے لیے آیا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے تجھے ہاتھ تک لگایا نہیں، اپنے سے دور تک نہیں کیا. میں نے تیرے حال پر چھوڑ دیا کہ جو چاہتا ہو میرے ساتھ کر لے، میرے جسم سے جو چاہتا ہو کر لے. اللہ کی ذات پر، اس کی تقدیر پر بھروسہ کر کے میں خاموش رہ گیا. تو یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی ہے. پھر آپ کا زندگی کا معاملہ ایک مقام پر نہیں رکتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی جو کسی دوسرے میں نہیں تھی. آپ کے جسم مبارک کی ایک ایک چیز بے مثال تھی. اللہ نے ایک ایک چیز کو آپ کے جسم مبارک کی بے مثال بنایا تھا. جب آپ لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے، آپ کی آواز میں اتنی تاثیر ہوتی، اتنی کشش ہوتی کہ لوگ جب آواز کو آپ کی سنتے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ آپ سے ہٹاتے نہیں تھے. آواز میں اتنی کشش ہوتی، آواز میں اتنی تاثیر ہوتی کہ جو تقریر لوگ آپ سے سنتے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ تقریر سے ہٹاتے نہیں تھے. اور جتنی دور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، خرید والے جتنی آسانی سے اور جتنی آسانی سے آپ کی آواز کو خرید کے لوگ سنتے، دور کے لوگ بھی اتنی ہی آسانی سے آپ کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. یہ آپ کی آواز میں تاثیر تھی. اور جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کے لیے بیٹھتے تو روئے زمین کے جتنے اولیاء جہاں جہاں وہ ہوتے، وہ سارے کے سارے آپ کی تقریر کو وہاں بیٹھ کر سنا کرتے تھے. دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا، غوث پاک بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے. عرب کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے اولیاء بھی غوث پاک کی آواز کو سن رہے ہوتے. ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے اولیاء بھی غوث پاک کی آواز کو سن رہے ہوتے. دنیا کے جس کونے میں اولیاء ہوتے، غوث پاک بغداد میں تقریر فرماتے، تمام روئے زمین کے اولیاء آپ کی آواز سنتے تھے. اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا تیز بنایا ہوا تھا، آپ کی آواز کو اللہ نے اتنا اثردار بنایا ہوا تھا. جب آپ نے شروعات میں تقریر کا سلسلہ شروع کیا تو غوث پاک نے دیکھا کہ آپ کی شروعات کی تقریر میں صرف 7 لوگ یا 5 لوگ سننے کو آ رہے. تو آپ نے تقریر کو روک دیا، تقریر کرنا چھوڑ دی. خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک سے فرمایا کہ عبد القادر، تم نے بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا، لوگوں کو نصیحت کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بغداد میں جا کر جب تقریر کرتا ہوں، جب بیان کرتا ہوں، سوائے 7 لوگ یا 5 لوگ کے کوئی نہیں سنتے. اس لیے میں نے سوچا شاید یہ لوگ میری باتیں سمجھ نہیں سک رہے ہیں، ان لوگوں کو میرے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے میں نے تقریر کرنا روک دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک کو اپنی زبان سے اپنا لعاب کھلایا. اپنی زبان سے حضور نے اپنا لعاب نکالا، حضور غوث پاک کی زبان پر ڈالا. ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب زبان سے نکال کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھلا دیا اور فرمایا کہ عبد القادر اب جاؤ، اب جا کر تقریر کیا کرو. جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کے لیے تیار ہو گئے، تقریر کرنے کا ارادہ کر لیا، تو پھر آپ کو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، حضور نے تمہیں اپنا فیض دیا ہے، حضور نے اپنا لعاب 7 مرتبہ تمہیں کھلایا ہے، لہذا تم اب منہ کھولو، میں بھی تمہیں اپنا لعاب کھلانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب غوث پاک کو کھلایا. لعاب کہتے ہیں عام طور پر، عام زبان میں جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، اس لیے اسے لعاب کہا جاتا ہے. تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا. پھر حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب حضور غوث پاک کے زبان پر ڈالا. حضور غوث پاک نے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مجھے کھلایا، آپ 6 مرتبہ کھلا رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں
میں نے 1 مرتبہ اس لیے کم کیا تاکہ اگر 7 مرتبہ کرتا تو حضور کے برابر ہو جاتا، اور حضور کے برابر کوئی کام کرنا بھی بے ادبی ہے۔ 7 مرتبہ کرتا تو حضور نے بھی 7 مرتبہ اپنا لعاب آپ کو کھلایا، میں بھی 7 مرتبہ اپنا لعاب آپ کو کھلا دیتا، تو میرا عمل حضور کے عمل کے برابر ہوتا، یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے میں نے حضور علیہ السلام کے ادب کو باقی رکھتے ہوئے 1 مرتبہ کم کر دیا، 6 مرتبہ اپنا لعاب آپ کو کھلایا، تاکہ ادب باقی رہ جائے، ادب باقی رہ جائے۔ یہ ہے ادب والے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھ لیا حضور نے بھی اپنا لعاب آپ کو کھلا دیا، حضرت علی نے کھلا دیا، اب حکم ہوا جاؤ جا کر تقریر شروع کرو۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد جب جا کر آپ نے تقریر شروع کی، ابتدا میں پہلے تو 5-7 لوگ بھی آپ کی تقریر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جب حضور نے آپ کو اپنا فیض دے دیا، حضرت علی نے جب آپ کو اپنا لعاب کھلا دیا، اس دن کے بعد سے آپ کی تقریر میں 70 ہزار لوگ آنے لگ گئے۔ 70 ہزار کی تعداد میں لوگ آتے، کئی 100 میل کا سفر طے کر کے سواریوں پر سوار ہو کر آتے۔ آپ کے لیے مسجد کا دائرہ کم ہو چکا، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میدان میں تقریر کے لیے منبر رکھا گیا۔ بغداد کے میدان بھی لوگوں سے بھر جاتے تھے، میدان بھی چھوٹے لگنے لگے، تو آپ کی تقریر کے لیے شہر کے باہر خریوں میں رکھا گیا، شہر کے باہر آپ کا منبر لگایا گیا۔ جب وہاں پر بھی تقریر ہوتی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا، اور آپ کی تقریر میں ایسی تاثیر ہوتی کہ تقریر ختم ہونے سے پہلے 10 جنازے اٹھ جاتے تھے۔ آپ کی باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر ایسے ہوتا، اللہ کا خوف ان کے دلوں پر ایسے طاری ہوتا کہ تقریر سن کر کوئی شخص چیخنے لگتا، کوئی چلانے لگتا، کوئی آپ کی تقریر سن کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتا، کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی وہیں پر مر جاتا۔ ایک محفل سے 10 جنازے اٹھنے لگ جاتے تھے۔ آپ کی تقریر میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، وہ کشش عطا فرمائی تھی، اور جیسے ہی آپ اپنی تقریر کی ابتدا کرتے تو آپ کی تقریر میں جتنے انسان نظر آتے اس سے بڑھ کر فرشتے بھی آپ کی تقریر میں آ جاتے، اور ایسی مخلوق اللہ کے وہ اولیاء جو نظر نہیں آتے، جو پہاڑوں میں جنگلات میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر جو اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ سارے اولیاء آپ کی تقریر کو سننے کے لیے ہواؤں سے اڑ کر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہوتی، غوث پاک کی محفل میں جنات اور اولیاء، خطب، ابدال، یہ نظر نہیں آنے والی مخلوقیں اتنی زیادہ ہوتی کہ انسان بھی ان کے آگے کم ہو جاتے۔ انسانوں سے زیادہ نظر نہیں آنے والی مخلوق آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتی تھی، آپ کی تقریر کو سنا کرتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا، جب اللہ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی، حضور غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، جلال اتنا تھا کہ آپ جس مقام پر بیٹھ کر جہاں پر تقریر کر رہے تھے، اچانک سے آپ کی محفل کے اوپر ایک چیل آئی، آ کر وہ شور کرنے لگی، وہ آوازیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ تقریر سے ہٹی، اس چیل پر ہو گئی، لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تو حضور غوث پاک کو جلال آیا، فرمایا کہ یہ کون ہے جو میری تقریر میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو تقریر سے ہٹا کر اپنی طرف کر رہی ہے۔ زبان سے نکلا، تو جو چیز ہو کہ اللہ تیرے سر کو کاٹ دے، تو جو ہو تیرا سر کٹ جائے، زبان سے الفاظ نکلنا تھا۔ اس چیل کا سر ایک طرف پڑ گیا، اس کا جسم دوسری طرف پڑ گیا، سر جسم سے جدا ہو گیا۔ تقریر ختم ہوئی، حضور غوث پاک جب جا رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک چیل پڑی ہوئی ہے۔ مریدوں سے پوچھا کہ یہ مری ہوئی کیوں پڑی ہے، اس کا سر ایک جانب اور جسم دوسری جانب کیوں ہے؟ آپ کو ہوش تک نہیں تھا، آپ اتنی تقریر میں گم ہو گئے تھے، جلال میں آپ نے جو کہا آپ کو خیال تک نہیں تھا کہ اس وقت میں یہ مر کر پڑی ہے۔ پوچھا اس کو کیا ہوا، یہ کیسے مری؟ تو مریدین نے کہا کہ حضور تقریر کے دوران
جو خلل ڈال رہی تھی، جو شور شرابہ کر رہی تھی، وہ یہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جو چیز ہو جو میری تقریر میں خلل ڈال رہی ہو اس کی گردن کٹ جائے۔ اسی وقت میں یہ مر کر پڑ گئی۔ آپ دیکھ کر مسکرائے، آپ نے اس کے جسم کو، اس کے سر کو ملایا اور اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ گئی۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا کہ اگر زندے کو حکم دے حضور غوث پاک تو مردہ ہو جائے، مردے کو حکم دے زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز میں اتنی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز، آپ جو حکم فرما دیتے فوراً آپ کے حکم پر عمل کیا جاتا تھا، فوراً لوگ اس باتوں پر عمل کر لیتے تھے۔ اللہ نے آپ کی نظر میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شمع ہے، آپ کے کمرے میں ایک چراغ تھا۔ جب کبھی آپ کی بیوی اس کمرے میں داخل ہوتی وہ چراغ خود بخود روشن ہو جاتا، خود بخود چراغ جلنے لگتا۔ جب وہ باہر آ جاتی تو چراغ خود بخود بجھ جاتا۔ حضور غوث پاک ایک مرتبہ داخل ہوئے، دیکھا کہ چراغ خود بخود جل چکا ہے۔ آپ نے اس کو اپنی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر ڈالی تو چراغ فوراً بجھ گیا، ایسے بجھا کبھی جلا نہیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ چراغ ہمیشہ جب بھی میں قدم رکھتی ہوں مجھے دیکھ کر جل جاتا تھا، میں یہ سمجھتی تھی شاید یہ میری کرامت ہے، میری کرامت ہے جو چراغ مجھے دیکھ کر خود بخود جل رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ تمہاری کرامت، یہ شیطان کا اثر ہے۔ شیطان دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے معاملات خود کر رہا ہے اور یہ جتا رہا ہے کہ تمہاری کرامت ہے، لیکن یہ اس کا اثر ہے، یہ تمہاری کرامت نہیں ہے۔ پھر غوث پاک نے فرمایا آج سے میں نے تمہیں ایک ایسی کرامت عطا فرمائی ہے کہ تم جس اندھیرے کمرے میں جاؤ اس اندھیرے کمرے میں خدا کی قدرت سے خود بخود ایک روشنی آ جائے گی۔ اس چراغ کو میں نے تو بجھا دیا اور ایسی روشنی تمہیں عطا کر دی کہ اب تم جہاں جاؤ روشنی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے آپ جس اندھیری جگہ میں جاتی تو چاند کی طرح ایک نور نظر آتا تھا، اور وہ نور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تو آپ کی نظر مبارک کی، ایک نظر کی یہ تاثیر تھی۔ آپ کی مبارک ہاتھ، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں ایسی شفا عطا فرمائی تھی کہ آپ کے زمانے میں جب بھی حکیم ہر علاج کر کے مریض کا بیزار ہو جاتے، جب بیماروں پر ان کی کوئی دوا کام نہیں آتی، جب بیماروں پر ان کا کوئی علاج کام نہیں آتا تو وہ حکیم بیماروں سے کہتے کہ تم ہمارے پاس اب نہ آؤ، ہماری دوائیں تم پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تم غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ بیماروں کو لے کر حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور کہتے کہ حضور ہم نے ہر قسم کا علاج کروا لیا، ہر قسم کی دوا کھلا دی، مگر نہ بیماری جا رہی ہے نہ تکلیف کم ہو رہی ہے۔ غوث پاک اس بیمار کو قریب بلاتے، پوچھتے کہ بتلا تجھے کہاں بیماری ہے، کہاں درد ہے؟ وہ اپنے جسم کا وہ حصہ دکھاتا، غوث پاک اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا۔ بیماری کی جس جگہ پر ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، درد کی جس جگہ ہاتھ پھیرتے درد ختم ہو جاتا، تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھتے تکلیف ختم ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کی مبارک ہاتھوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ آپ کی جو مبارک انگلی تھی، آپ کی انگلی مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ شیخ ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل ہے، وہ حضور غوث پاک کی خدمت میں کئی دنوں تک رہے۔ اب بغداد سے مصر جانا چاہتے تھے، حضور غوث پاک کے بارگاہ میں آئے اور اجازت لینے لگے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، میں یہاں سے سفر کر کے سیدھے مصر جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو سفر ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جانا چاہتا ہوں، ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں کچھ نہیں لوں گا، ساتھ میں کوئی چیز ساتھ نہیں رکھوں گا، بغداد سے مصر جاؤں گا بغیر سواری کے، بغیر مال کے، بغیر کچھ رقم کے، بغیر کھانے پینے کے، کئی دن کا سفر رہے گا۔ اب میں یہ سفر کیسے طے کروں؟ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا، مخلوق سے کوئی مدد نہیں لوں گا۔ غوث پاک نے کہا قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آئے، حضور غوث پاک نے اپنی 2 انگلیاں ان کی زبان پر رکھی، کہا میری انگلیوں کو چوم لو۔
انہوں نے غوث پاک کی 2 انگلیوں کو چوم لیا. غوث پاک نے فرمایا اب جاؤ تمہارا سفر آسان ہو جائے گا. کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے نکلا اور میں نے اپنا سفر شروع کیا. اب یہ بغداد سے مصر کی طرف جا رہے ہیں. کئی دن ہوئے بغداد سے مصر پہنچنے میں, مگر شیخ ابو محمد فرماتے ہیں اتنے دن میں نے سفر کیے. غوث پاک نے اپنی 2 انگلیاں جو میری زبان پر رکھی تھی, ان 2 انگلیوں کا اثر ایسا ہوا کہ بغداد پہنچنے تک نہ کبھی بھوک لگی نہ کبھی پیاس لگی. کئی دن تک نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی, نہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ کسی کے آگے عاجز ہونے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ کسی کے سامنے مجبور ہونے کی ضرورت پڑتی تھی. آپ کی 2 انگلیوں میں وہ تاثیر تھی کہ بھوک اور پیاس کئی دنوں تک ختم ہو گئی. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر, آپ امام احمد بن حنبل, ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام احمد بن حنبل کی مزار کی زیارت کے لیے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر نکلے. رات کا وقت تھا اور جب قبرستان میں داخل ہوئے تو راستے میں کئی قبریں بھی آ رہی تھی. نظر نہیں آ رہی تھی کہ درمیان میں کوئی پتھر ہے یا کوئی دیوار ہے یا کوئی قبر ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی انگلی سے اپنے ساتھیوں کی طرف پیچھے اشارہ کرتے. جیسے انگلی سے اشارہ کرتے آپ کی انگلی چاند کی طرح روشن ہو جاتی تھی. پیچھے آنے والے آپ کے ساتھی اس انگلی کی روشنی میں وہ پتھروں کو, قبروں کو دیکھ کر آہستہ سے چل کر آگے بڑھتے تھے. آپ کی انگلی مبارک کی یہ کرامت ہے. اور آپ جس چیز کو پہنتے تھے, جو چیز آپ کے جسم کو لگ جاتی تھی, اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا فرما دیتا تھا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی جو جبہ پہنتے تھے, حضرت شیخ علی یعقوبی فرماتے ہیں کہ شیخ علی بن ہیتی کے ساتھ حضور غوث پاک کی خدمت میں شیخ علی یعقوبی حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ, یہ میرا غلام ہے. تعارف کرایا, شیخ علی یعقوبی کا تعارف کرایا ان کے پیر و مرشد نے. شیخ علی بن حیتی نے کہا یہ شیخ علی میرا غلام ہے, میرا مرید ہے. حضور غوث پاک کے جسم پر ایک جبہ تھا, پہنا ہوا تھا, تو غوث پاک نے اپنا جبہ اتارا اور حضرت شیخ علی کو اپنا جبہ پہنا دیا. کہا تو نے میرا جبہ پہن لیا ہے, آج کے بعد تیری زندگی میں نہ کوئی تکلیف آئے گی, نہ کوئی مصیبت آئے گی, نہ کوئی پریشانی آئے گی. حضرت شیخ علی فرماتے ہیں انہوں نے غوث پاک کا جبہ 65 سال تک پہنا, 7 پر 5 سال تک غوث پاک کا جبہ پہنا, لیکن ساری زندگی بھر کبھی نہ کوئی مصیبت آئی نہ کوئی تکلیف آئی. 65 سال تک جبہ پہنتے رہے. 65 سال تک اس جبے کی برکت سے ہر تکلیف سے محفوظ رہے, ہر مشکل سے محفوظ رہے, ہر پریشانی سے محفوظ رہے. یہ اس جبے کی برکت تھی جو غوث پاک کے جسم پر تھا. آپ کی جو ٹوپی تھی, حضور غوث پاک اپنی زندگی میں جس ٹوپی کو پہنتے تھے, عبد الغنی بن نختہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے مقام, اولیاء اللہ میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا حضرت عبد الغنی بن نختہ کو کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور غوث پاک کی خدمت میں آئے اور غوث پاک نے اپنی ٹوپی کو حضرت عبد الغنی کے سر پر رکھ دیا. وہ فرماتے ہیں جب غوث پاک نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھی, میں نے اس ٹوپی کی ٹھنڈک اپنے دماغ میں محسوس کی. دماغ سے لے کر دل تک اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ دماغ سے دل تک ساری چیزیں نور سے روشن ہو گئی. ذہن بھی نور سے روشن ہوا, دل بھی روشن ہو گیا, سر روشن ہو گیا, جسم نور سے روشن ہو گیا. اتنا نور جسم میں آ گیا کہ زمین پر کھڑے کھڑے آسمان پر فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سن رہے تھے. اس ٹوپی کے پہننے کا اثر یہ ہوا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے, اور اتنے فاصلے میں فرشتے وہاں پر جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, غوث پاک کی ٹوپی جب ان کے سر پر آ گئی, فرشتوں کی تسبیح کو زمین پر کھڑے کھڑے سن رہے تھے. یہ آپ کی ٹوپی کی برکت تھی جو اللہ نے جب ٹوپی میں یہ برکتیں عطا فرمائی ہے تو حضور غوث پاک سر سے پیر تک اللہ نے آپ میں کیسی کیسی کرامتیں عطا فرمائی ہوگی, اللہ نے کیا کیا عظمتیں ان کے جسم میں عطا کی ہوگی. حضور غوث پاک کا ایک مصلی تھا,
جس مصلے پر آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے پڑوس میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، یہ شخص بہت ہی بڑا جوے باز تھا، جوا کھیلتا تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بغل میں ہی رہتا تھا۔ اس نے ایک دن جوے میں ساری چیزیں ہار دی، ہزاروں لاکھوں درہم اور دینار ہار دیے۔ جوا اتنا کھیلا اس رات اپنا مکان تک جوے میں ہار دیا، سب کچھ ختم ہوا، اب صرف اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جس کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا اس سے کہا اگر اس مرتبہ میں بازی ہار گیا تو اپنے ہاتھ کٹوا دوں گا، اگر نہیں جیت گیا تو جو مال ہے وہ مال مجھے لوٹا دینا۔ وہ جو ساتھی تھا وہ تیار ہو گیا۔ اب اس نے جوے کی بازی لگائی، شطرنج کھیلا، تو اس بازی میں بھی یہ جو عبداللہ تھا یہ ہار گیا۔ اب ہارنے کے بعد اس ساتھی نے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے کر، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہار جاؤں گا تو ہاتھ کٹوا دوں گا، اب ہاتھ آگے کر، تیرے ہاتھ کاٹنا ہی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ آگے کرنے سے پہلے وہ گھبرانے لگا، وہ ڈرنے لگا، سر سے پیر تک کانپ رہا تھا چھری کو دیکھ کر کہ ہاتھ کٹ گئے تو میں کیا کروں گا، کیسے زندگی گزاروں گا، اگر ہاتھ کٹوا گئے تو پھر اس کے بعد میرا آنے والی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ غوث پاک اپنے چھت پر بیٹھ کر یہ سارا منظر آپ دیکھ رہے تھے، مریدین کے ساتھ تھے، چھت پر بیٹھے تھے، سب کچھ ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے اپنا مسلح لپیٹا اور اس عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ مسلح لے اور اس کو داؤ پر لگا اور جو کھیلنا ہو کھیل، پھر یہ نہ کہنا کہ میں پڑوسی بن کر تیری مدد نہیں کیا، میں تیرا پڑوسی ہوں تو میرا حق ہے کہ تیری مدد کروں، یہ میرے مسلح کو لے لے، اب اس کو داؤ پر لگا کر کھیل، تیری جو کچھ چیزیں ہیں واپس تجھے نصیب ہو جائے۔ مسلح اس کے اوپر ڈال دیا، اس کو دے دیا، اب آ کر روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ کے جو مریدین تھے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پتا چلے گا میں کیوں رو رہا ہوں۔ تو غوث پاک کا مسلح لے کر جب اس نے جوا کھیلا، شطرنج کھیلنا شروع کیا، وہ مسلح اپنے قریب رکھ لیا اور جیسے ہی شطرنج کا کھیل شروع کیا، جو کچھ ہارا تھا وہ ساری چیزیں اس نے واپس حاصل کر لی، بلکہ اس سے بڑھ کر حاصل کر لی۔ 200 دینار، ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 200 سونے کے سکے ہار گیا تھا، وہ ساری چیزیں واپس مل گئی، اس سے بڑھ کر بھی ملی، مکان ملا، جو گیا تھا سب کچھ مل گیا۔ اب وہ مسلح لے کر روتے ہوئے غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور آپ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ نے تو ایک پڑوسی کا حق ادا کیا، مگر میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے میری مدد آپ نے کر لی، لیکن آپ کا پڑوسی ہو کر میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ آج اتنا گناہگار ہونے کے باوجود، اتنا بڑا نافرمان ہونے کے باوجود، ساری زندگی میں نے کبھی اللہ کو راضی نہیں کیا، ہمیشہ اس کی نافرمانی کی، اس کے باوجود آج آپ نے میری مدد کی، میری مدد کے لیے آپ نے مسلح بیچ دیا، میری مدد کے لیے جس پر آپ نماز پڑھتے تھے اس جائے نماز کو میرے لیے رکھ دیا۔ آج آپ کی اس قربانی کو دیکھ کر، آپ کی اس ہمدردی کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے آپ کے قدموں میں گر جاؤں اور گناہ سے توبہ کر لوں۔ آپ کے قدموں میں گر گیا اور گناہوں سے توبہ کر لی، اور جتنا جو کچھ بھی اس نے جیتا تھا اللہ کی راہ میں سب کچھ خیرات کر دیا، سب کچھ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اور پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ کے قدموں میں گر کر ہمیشہ کے لیے آپ کا مرید بنا، اور چند دنوں میں غوث پاک نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ وہ بھی جو اتنا بڑا گناہگار تھا، حضور غوث پاک نے اس کی ایسی نظر فرمائی اس پر، آپ کے مسلح کی برکت کو دیکھ کر، مسلح کی کرامت کو دیکھ کر وہ بھی اپنے وقت کا ولی بنا۔ یہ آپ کے مسلح کی برکت ہے، جس پر غوث پاک کھڑے ہوتے تھے، اس مسلح کا یہ عالم تھا۔ آپ کی ایک تسبیح اور پیالہ تھا، آپ کی پیر و مرشد شیخ ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کو اپنا ایک پیالہ عطا فرمایا تھا جس میں وہ پانی پیتے تھے، اور ایک تسبیح عطا فرمائی تھی جس پر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو پیالہ ملا ہوا تھا، اس پیالے کو اگر کوئی دوسرا شخص ہاتھ لگاتا تو وہ اس کا ہاتھ کاندھے تک کانپنے لگتا تھا،
وہ ہاتھ جو کوئی بھی غوث پاک کے علاوہ اس پیالے کو چھوتا اس کا ہاتھ کانپتا رہتا، اور آپ کی جو تسبیح تھی اس تسبیح کو حضور غوث پاک بغیر پڑھے ایسے ہی کہیں پر لٹکا کر چھوڑ دیتے، وہ تسبیح خود بخود چلتے رہتی تھی، خود بخود اس کے دانے آگے بڑھتے جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی تسبیح خود بخود پڑھ رہا ہے، چپ رکھتے تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی تسبیح کی یہ کرامت تھی، آپ کے پیالے کی یہ کرامت تھی۔ حضور غوث پاک کی ایک چھڑی تھی کہ جس چھڑی کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر گھر سے باہر نکلتے تھے۔ جیسے غوث پاک اپنی چھڑی کو لے کر باہر نکلے، حضرت عبداللہ زیال رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا غوث پاک کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس چھڑی کی کرامت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک سے کہا نہیں، انہیں دیکھ کر دل میں ارادہ کیا۔ یہاں دل میں ارادہ ہوا، دل سے آواز آئی، غوث پاک نے دل کی آواز کو سن لیا، ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنی چھڑی کو آپ نے زمین پر رکھ دیا۔ زمین پر چھڑی کو رکھنا ہی تھا کہ زمین سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف جانے لگا اور ساری جگہ کو روشن کر دیا۔ کچھ دیر تک اسی حالت میں آپ نے اس کو رکھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زیاد نے یہ منظر دیکھا، غوث پاک نے اس کو واپس لے کر حضرت عبداللہ بن زیاد سے فرماتے ہیں کہ تم یہی تو منظر دیکھنا چاہتے تھے، تم نے زبان سے کہا نہیں، تمہارے دل کی آواز کو سن کر میں نے اپنے چھڑی کی کرامت تمہیں بتا دی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو بے جان چیزیں لگ جاتی تھی اللہ اس میں بھی کیسی کرامت پیدا کر دیتا تھا۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں ایک بے جان چھڑی لگے اس میں اللہ ایسی کرامت پیدا کرے تو غور کرے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو وہ کیا رتبہ اور درجہ عطا کیا ہوگا، کس مقام پر اللہ نے آپ کو پہنچایا ہوا ہوگا۔ آپ کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ خادریہ، حضور غوث پاک کا بغداد میں ایک مدرسہ۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ غوث پاک سے کہو کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، خبر کا عذاب ہو رہا ہے، کہو کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس نوجوان نے کہا میرے والد نے درخواست کی ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، انہیں خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کیا تمہارے والد کبھی زندگی میں میرے مدرسے کے دروازے سے گزرے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میرے والد آپ کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے زندگی میں بہت مرتبہ گزرے۔ غوث پاک نے فرمایا اب تم چلے جاؤ، خاموش ہو۔ دوسرے دن اس نوجوان نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، جنت کا لباس پہنایا گیا ہے اس کے والد کو اور بہت ہی خوبصورت لباس ہے، وہ بہت خوش ہیں اور راحت اور سکون میں ہیں۔ بیٹے نے یہ منظر دیکھا، پوچھا کہ ابا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میں نے یقیناً کل تک میں عذاب میں ہی تھا، لیکن غوث پاک نے اپنے دل میں ہی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے ان کی دعا کی برکت سے میرا عذاب دور کر دیا ہے۔ جب آنکھیں کھلی صبح ہوئی وہ نوجوان لڑکا غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرے والد نے خواب میں فرمایا ہے کہ آپ نے میرے والد کے حق میں دعا کی جس کی وجہ سے عذاب ہٹ گیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دعا تو کی ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو کوئی میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزرے گا اس کے عذاب کو ہٹا دوں گا، اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جس مقام پر آپ بچوں کو درس دیتے تھے، آپ کے مدرسے کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزر گیا ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ اس پر سے عذاب کو ہٹا دوں گا، عذاب سے اس کو نجات عطا فرماؤں گا۔ بغداد میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ بیمار ہو کر ایک دن میں 1000 مرد 1000 عورتیں مرنے لگے، ایسی بیماری پھیل گئی کہ ہر دن ہزار کی تعداد میں مرد اور عورتیں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ حضور غوث پاک کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اتنی موتیں ہو رہی ہیں ہر دن اور ہر طریقے سے ہم علاج کرا رہے ہیں، ہر قسم کی دوا کھلا رہے ہیں، نہ کوئی علاج کام آ رہا ہے نہ کوئی دوا اثر کر رہی ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ غوث پاک نے فرمایا جاؤ
میرے مدرسے کے اطراف میں جو ہریالی اگ رہی ہے اس ہریالی کو توڑو، میرے مدرسے کے درخت کے پتوں کو توڑو اور اس کو کھاؤ اور اسی کو پیس کر جسم پر لگا لو۔ جب لوگوں نے آپ کے مدرسے کی ہریالی کو توڑ کر کھانا شروع کیا، اس کو پانی میں گھول کر پینا شروع کیا اور اسی ہریالی کو کوٹ کر اپنے جسم پر لگانے لگ گئے، اتنی بڑی بیماری تھی، سارے بغداد سے وہ بیماری ہی ختم ہو گئی۔ ہر شخص کو اللہ نے صحت عطا فرما دی، ہر شخص کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ تو صرف اور صرف آپ کی مدرسے کی ہریالی کی کرامت یہ ہے، جس پر آپ قدم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اتنی تاثیریں پیدا فرماتا تھا۔ آپ کے قدم کی برکت سے بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے اولیاء اللہ کے جو حالات گزرے ہیں، اگر ہم ان حالات کو دیکھنے لگ جائے، حضور غوث پاک کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا کیا کہ آپ کے دور کے جو علماء تھے، آپ کے زمانے کے اولیاء اور علماء اور مشائخ سارے آپ کے استاد، آپ کے شاگرد تھے۔ حضور غوث پاک کے ایک شاگرد نے آپ سے علم سیکھا، پھر اس کے بعد وہ دوسرے شہر چلے گئے، مصر چلے گئے، فلسطین چلے گئے، سیریا چلے گئے، وہاں جا کر وہاں کے علماء سے علم سیکھا، وہاں کے اولیاء سے علم سیکھا۔ جب وہاں گئے، وہاں کے علماء سے اولیاء سے پڑھنے لگے تو 360 علماء اور اولیاء سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے غوث پاک کے پاس بھی علم حاصل کیا اور 360 اولیاء اور علماء سے بھی علم حاصل کیا، مگر ان دونوں میں سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس آپ نے دیکھا؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں نے 360 اولیاء اور علماء کے پاس، جن کے پاس بھی میں نے علم پڑھا، ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ غوث پاک وہ ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں اور وہ ہمارے استاد ہے۔ 360 اولیاء اور 360 علماء جو تھے، سب نے یہی کہا کہ ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا حضور غوث پاک سے، ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم تو ان کے مرید ہیں، وہی ہمارے پیر و مرشد، وہی ہمارے استاد ہیں۔ 360 مشائخوں کے، 360 اولیاء کے حضور غوث پاک استاد اور پیر و مرشد تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بغداد میں یہ قسم کھائی کہ اس کی لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر میری لڑکی کا نکاح ہو گیا تو میں نکاح کے دن دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گا، ہر چیز دے دوں گا، دنیا کی جو چیز ہے کوئی چیز بھی اپنی بیٹی کے جہیز سے کم نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے اس کی لڑکی کا نکاح طے کر دیا، اب رشتہ طے ہوا، نکاح کا دن تھا۔ اب اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، قسم کو پورا کرنا تھا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ تھا بہت ہی تنگ دست، محتاج، مجبور شخص۔ اب دنیا کی ہر چیز کہاں سے لے کر آتا، کہاں سے لا کر دیتا؟ وہ علماء کے پاس گیا، عراق کے علماء کے پاس، ایران کے علماء کے پاس، بغداد کے علماء کے پاس، پوچھا میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، اب میں ایک تنگدست شخص ہوں، محتاج ہوں، اگر بادشاہ وقت بھی ہو تو وہ بھی دنیا کی ہر چیز کہاں سے لا کر اپنی بیٹی کے نکاح میں دے سکے گا؟ وہ بھی اپنی طاقت کے لحاظ سے جو کرے گا، لیکن دنیا کی ہر چیز لا کر دینا یہ تو ایک انسان کے لیے ناممکن ہے۔ علماء نے کہا اب تجھے گناہ ہوگا، قسم تو نے کھائی ہے، یا تو قسم پوری کرو، دنیا کی ہر چیز لا کر جہیز میں دو، اگر پورا نہیں کر سکتے تو قسم ٹوٹے گی، قسم ٹوٹ جائے گی تو اس کا جرمانہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اس کا جرمانہ یہ ہے 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں، کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ جرمانہ ہے قسم توڑنے کا۔ اس نے کہا 60 مسکینوں کو بھی کھلانے کی طاقت نہیں، اب نہ یہ جرمانہ بھرنے کی طاقت ہے نہ قسم پورا کرنے کی طاقت ہے۔ اب یہی مسئلہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ شخص گیا اور اس نے کہا میں نے یہ قسم کھائی ہے، اب یہ قسم کیسے پوری ہو؟ نہ میں قسم کا جرمانہ دے سکتا ہوں نہ قسم پوری کر سکتا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ غوث پاک نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ دوبارہ کہہ، کیا کس بات پر قسم کھائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ اگر میری لڑکی کا نکاح ہوگا تو دنیا کی ہر چیز اس کے جہیز میں دوں گا۔ غوث پاک نے کہا کہ تو اپنی قسم ضرور پوری کر سکتا۔ اس نے کہا کیسے پوری کر سکتا ہوں؟
میرے پاس نہ اتنی رقم ہے نہ اتنی مال و دولت ہے۔ غوث پاک نے فرمایا دنیا کی ہر چیز دینے کی تمہیں قسم کھائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اگر دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کے جہیز میں دینا چاہتا ہے تو قرآن لا کر دے دے، کائنات کی ہر چیز اس میں آ گئی ہے۔ قرآن کو جہیز میں دے دے، وہ دنیا کی چیز ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت، قیامت، کائنات کی ہر چیز اس قرآن میں ہے۔ اگر تو قرآن دے دے گا تو ساری کائنات اس کے اندر آ جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا، وہ شخص خوش ہو گیا اور اس نے قرآن لے لیا اور قرآن جہیز میں دے دیا اور اس کی قسم پوری ہو گئی۔ علماء اکرام حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کے غوث پاک کا علم کیا تھا کہ کسی کو وہ جواب تک سب عاجز آ گئے، کسی کے ذہن میں جواب نہیں آیا جو غوث پاک کے ذہن میں جواب آیا۔ آپ کے دور میں جو علماء تھے ان لوگوں نے یہ ایک مرتبہ سوچا کہ غوث پاک کا نام بہت سن رہے ہیں، چلو جا کر ان کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں علم کتنا ہے۔ آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 علماء، اس دور کے بہت بڑے بڑے علماء جمع ہوئے۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشکل سے مشکل مسائل کتابوں سے نکالیں گے اور وہ مشکل مسائل لے جا کر غوث پاک کے سامنے رکھیں گے اور ایسے مسائل پوچھیں گے کہ اس کا جواب وہ دے نہ سکے۔ بڑی محفل میں سب کے سامنے وہ مسئلے پوچھیں گے مشکل، جب وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح کر دیں گے۔ یہ سب نے یہ فیصلہ کر کے وہ 100 علماء بغداد کے حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، لوگوں کا مجمع تھا اور سب نے بہت ہی بہترین جبے پہنے ہوئے تھے، عمامہ پہنا ہوا تھا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ کر بیٹھے، غوث پاک نے اپنی نگاہ بند کی اور سینے کی طرف دیکھا۔ آپ کے سینے سے ایک نور نکلا اور وہ نور تمام جتنے 100 علماء تھے ان تمام کے سینوں کو لگتے ہوئے جانے لگا۔ وہ نور جس عالم دین کے سینے کو لگتا وہ عالم دین چیخنے اور چلانے لگ جاتے، وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، اپنا عمامہ نکال کر پھینک دیتے، وہ شور کرنے لگتے۔ 100 علماء کے سینوں کو غوث پاک کے سینے سے نکلا ہوا نور لگا، جس کے سینے کو لگا سب نے اپنے عمامے اتار کر پھینک دیے، اپنے جبے پھاڑ دیے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ محفل سے ایسا شور بلند ہوا، لوگوں کو محسوس ہوا کہ آج بغداد ہل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر غوث پاک نے ایک ایک عالم دین کو بلایا، سینے سے لگاتے گئے اور جیسے ہی سینے سے لگاتے وہ خوش ہو جاتے، مسکرانے لگ جاتے۔ ایک ایک کو سینے سے لگاتے، سارے کے سارے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، پہلے کی حالت میں آ گئے، خاموش ہو گئے۔ جب محفل ختم ہوئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ محفل سے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے ان علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم محفل کے دوران چیخنے کیوں لگ گئے، چلانے کیوں لگ گئے؟ اور غوث پاک نے جب سینے سے لگایا تب تمہارا چیخنا چلانا ختم ہوا، تب تم مسکرانے لگے، یہ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے انہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھانے کی نیت سے مشکل سوال کتابوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ جب غوث پاک کی نظر ہم پر پڑی تو انہوں نے ہمارے دل کے حالات کو جان لیے، سمجھ گئے کہ ہم ان کا امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے آنکھ بند کی، آپ کے سینے سے جو نور نکلا جب ہمارے سینوں کو جا کر لگتا تھا، ہمارے سینے میں جتنا علم تھا وہ سارا علم ختم ہو گیا۔ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ بھی بھول گئے۔ زندگی بھر محنت کر کے جتنا پڑھا تھا، جتنا یاد کیا تھا، جتنا حاصل کیا تھا، وہ نور جیسے آ کر سینے پر لگا، سارا سینہ علم سے خالی ہو گیا۔ جب ہم نے دیکھا زندگی بھر کی محنت جا رہی ہے، علم سینے سے ختم ہو رہا ہے، تو ہم چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے، ہم نے اپنے عمامے پھینک دیے، ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ غوث پاک نے جب ہمارے حال کو دیکھا آپ کو رحم آ گیا، آپ نے ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی سینے سے لگایا جتنا علم گیا تھا اس سے زیادہ علم سینے میں واپس آ گیا۔ جیسے جیسے سینے سے لگاتے جاتے تھے ویسے ویسے علم سینے میں واپس آ جاتا تھا۔
اور جو سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے غوث پاک نے زبان سے تو جواب نہیں دیا، جیسے ہی سینے سے لگایا وہ جواب آپ کے سینے سے ہمارے سینے میں آ گیا۔ یہ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، جواب بھی سینے سے لگا کر، سینے سے سینہ لگا کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، اولیاء میں کسی کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح تمام نبیوں میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں غوث پاک کو اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ مقام کسی اور کو خالق کائنات نے عطا نہیں کیا۔ غوث پاک اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ نامی ایک قصیدہ ہے، جس میں غوث پاک نے فرمایا کہ ہر ولی اپنے اپنے دور میں آئے اور ان کی کرامتیں، ان کی زندگیاں، ان کے چرچے ہوتے رہے، چند سالوں تک ان کا ذکر ہوا، ان کی کرامتیں بیان ہوئی، ان کا چرچا ہوا، پھر اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا ذکر بھی رک گیا۔ مگر آپ نے فرمایا اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا، میری زندگی اور میری کرامتیں اور میرا ذکر جب روئے زمین پر شروع ہوگا، قیامت تک میرا چرچا ختم نہیں ہوگا۔ میرا ذکر جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا یہ ذکر بھی بڑھتا جائے گا، یہ چرچے بھی ہوتے جائیں گے، یہ کرامتوں کا ذکر بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ اس کو نہ کبھی رکنا ہے نہ کبھی اس کو ختم ہونا ہے۔ ولایت میں اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کئی سارے ایسے لوگ جو بالکل ناکارہ تھے، آپ نے اپنی زبان کے الفاظ سے، دو لفظوں سے آپ نے انہیں بھی ولی بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کے لیے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتا چل گیا کہ کوئی گھر میں چور داخل ہوا ہے، مگر پھر بھی آپ خاموش رہے۔ اس چور نے دیکھا کہ اگر اب باہر نکلوں گا نظر آ جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، تو تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں، جب غوث پاک گھر سے باہر جائیں گے تب میں باہر نکلوں۔ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس وقت کے ایک قطب آئے۔ اولیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے قطب کا۔ قطب جو ہوتے ہیں ان کے نیچے کئی اولیاء آتے ہیں، یہ قطب اعلیٰ درجہ ہے ولیوں میں۔ اس کے بعد غوث ہے، پھر اس کے بعد ابدال۔ ابدال جو ہوتے ہیں دنیا کا سارا نظام، دنیا کا سارا جو سسٹم چلاتے ہیں، وہ 40 ابدال ہیں۔ ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے ابدال کا۔ جو سیریا کی جو سرزمین ہے اس کو ملک شام بھی کہتے ہیں۔ ملک شام اور سیریا ایک ہی مقام کا نام ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہمیشہ 40 ابدال سیریا میں رہتے ہیں۔ سیریا بڑی پاک زمین ہے، اولیاء کی زمین ہے۔ 40 ابدال جن کو اللہ نے دنیا چلانے کی ذمہ داری عطا کی ہے، وہ سیریا میں رہتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے زمین پر بارش نازل کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے زمین میں رزق پیدا ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے زمین والوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے زمین والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ وہ 40 ابدال کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ کسی دوسرے کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بہت ولایت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ اس درجے پر پہنچتے پہنچتے عمریں گزر جاتی ہے، ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں، محنتیں مشقتیں سب کچھ قربان کرنے کے بعد کسی کو اللہ وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ وہ 40 ابدال۔ ایک خطب آئے، انہوں نے کہا کہ آج ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، 40 میں سے 39 ہو گئے، ایک کی کمی ہے۔ اب حضور غوث پاک کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی، وہ 40 ابدال میں اگر کوئی کم ہو جائے تو پھر دنیا کے اولیاء میں سے کسی بھی ایک ولی کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرنا، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذمہ داری۔ تو جب انہوں نے آ کر کہا کہ حضور اب ایک کم ہو گئے ہیں، آپ فرمائیں اب دنیا کے تمام اولیاء میں کون ہیں؟ آپ استاد ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے تمام یہ جو شاگرد ہیں اولیاء، ان میں سے کون اس مقام کے قابل ہیں، اس ابدال بننے کے قابل کون ہیں، آپ بتائیں۔ غوث پاک نے اس خطب سے کہا میرے گھر میں
ایک چھپا ہوا ہے، وہی ابدال ہے، اسے لے کر چلے جاؤ۔ گھر میں پیچھے ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ خطب اندر گئے، ہاتھ پکڑا، اس نے کہا کہ یہ کیا ابدال ہے؟ میں کوئی ابدال نہیں، کچھ نہیں، میں تو ایک چور ہوں جو اندر آ کر بیٹھا ہوا ہوں، انتظار کر رہا تھا کب غوث پاک باہر نکلے گی، باہر جاؤں گا۔ اب آپ مجھے لے کر ابدال کے مقام پر پہنچا رہے ہیں، نہ مجھے دین معلوم ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی اطاعت ہے، نہ مجھے اللہ رسول کی خبر ہے، کچھ نہیں، میں تو چور ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں۔ مجھے لے جا کر اتنے بلند مقام پر کہ دنیا چلانے کی ذمہ داری جن لوگوں پر ہے ان میں سے میں تو اس قابل نہیں، میں تو عبادت کے قابل نہیں، میں تو ایک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، مجھے لے کر ابدال کی جگہ پر تم کھڑا کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس خطب نے کہا یقیناً تو اس قابل تو تھا نہیں، لیکن غوث پاک کی زبان سے نکل گیا، اللہ نے تجھے اس قابل بنا دیا ہے۔ حضور غوث پاک کی زبان سے نکل گیا کہ جاؤ اس کو لے کر چلے جاؤ، وہی ابدال ہے۔ جب ان کی زبان سے نکلا اب تو ہی ابدال ہے، اب اللہ تبارک و تعالی تجھے ہی وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر تم میں قابلیت نہ بھی ہو، اللہ تیرے اندر وہ قابلیت پیدا کر دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، اس چور کو لے گئے اور اس کو ابدال بنا دیا۔ تو اولیاء اللہ جب کسی پر ایک نظر ان کی ہو جائے، ایک توجہ ہو جائے، ایک اشارہ ہو جائے، وہ دنیا آخرت دونوں سوار دیتے ہیں۔ دنیا والوں سے جو ہم امید رکھتے ہیں، دنیا والوں کے اگر کوئی دنیاوی عہدیدار ہو، دنیاوی لحاظ سے کوئی اعلیٰ منصب پر ہو، ہم اس کی نظروں میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تاکہ اس کی نظر ہم پر ہو جائے، وہ کوئی ہمارے کام بنا دے۔ یہ دنیا والوں کے آگے پیچھے گھومنے سے بہتر ہے اولیاء اللہ کے در کے چکر لگائیں، پتہ نہیں کب ان کی نظر ہو گئی، اگر ان کی ایک نظر بھی ہو گئی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دہلی میں جن کی مزار اقدس ہے، مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد ہے خواجہ باقی باللہ، 450 سال پہلے کے ولی کامل ہے، آج بھی ان کی مزار ہے دہلی میں۔ تو ان کے پاس ایک شخص روٹیاں بناتا تھا، رات کے وقت میں کچھ مریدین آئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لنگر جاری رہتا تھا، لوگ آتے تھے اس لنگر سے کھاتے جاتے تھے، جب بھی آتے ہر ایک کو آپ بھوکا نہیں چھوڑتے تھے، کھلاتے تھے۔ رات کے وقت میں لنگر ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی کچھ مہمان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانقاہ پر جا رہے تھے۔ آپ کے خادم نے دیکھا، اس نے سوچا جب یہ لوگ میرے پیر و مرشد کے پاس جائیں گے تو میرے پیر و مرشد ان کے لیے پکوان کریں گے، انہیں کافی تکلیف ہوگی میرے پیر و مرشد کو، تو اس نے دیکھ کر مہمانوں کے لیے اپنے گھر سے ہی کچھ روٹیاں، سالن، کھانا تیار کر کے وہ توشہ لے کر سیدھا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیا لے کر آئے ہوئے ہو؟ کہا کہ حضور میں نے دیکھا کہ کچھ مہمان آپ کے خانقاہ میں آ رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ آپ بھوکا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ پکائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو آپ کو تکلیف نہ دینے کے لیے میں خود انہیں دیکھ کر یہ سب کچھ پکا کر لا کر آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے مہمانوں کو بٹھایا، دسترخوان لگایا، کھلا دیا، مہمانوں سے پوچھا تمہیں کیسا لگا؟ مہمانوں نے اس کھانے کی بہت تعریف کی، کہا کہ آپ کے مرید نے آج ہمیں ایسا کھانا کھلایا ہے کہ ہمارا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ سن کر خواجہ باقی باللہ اتنا خوش ہوئے، آپ نے پوچھا میرے مرید آج تو نے بغیر کہے، بغیر میرے حکم کے تو نے ایسا کام کر دیا کہ تمہارے اس کام سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں، مانگ جو مانگتا ہے تجھے عطا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ دوبارہ سوچ لیں، جو میں مانگتا ہوں کیا مجھے دیں گے؟ فرمایا جو مانگتا ہو مانگ لے، تو نے اپنے کام سے مجھے خوش کر دیا ہے، آج تو جو مانگے گا تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے نہ کوئی مال و دولت چاہیے، نہ زمین و جائیداد، نہ جنت کی نعمتیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ بہت بڑی چیز تو مانگ رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، ہم نے اللہ کی محبت کا سمندر پی لیا اور اللہ کی معرفت کا سمندر ہم نے پی لیا، اور تو اس سمندر کو اچانک پینا چاہتا ہے۔ اس سمندر کو لینے کے لیے ہم نے کافی سارے دریاؤں کو پار کیا، کافی محنتیں تکلیفیں ہم نے برداشت کی،
اچانک سے اللہ کی محبت اور معرفت کا سمندر پی جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سوچ لے، اس نے کہا کہ حضور نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دیں گے، مجھے بس اتنا ہی چاہیے کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضرت خواجہ باقی اللہ نے فرمایا کہ ہاں چل، میں نے وعدہ کیا، اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ آپ اسے لے کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر تک آپ نے اس پر اپنی توجہات کی، کافی دیر تک آپ اس پر اپنی نظر عنایت فرماتے رہے، اپنی توجہ فرماتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ نے کمرہ کھولا، اس کو ساتھ لے کر آئے، لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لوگ پہچان نہیں سکے کہ اس میں آپ کا مرید کون ہے، خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ دونوں ایک جیسی شکل و صورت کے، دونوں بالکل ایک جیسے۔ وہ جو آیا تھا خادم، اس کی شکل و صورت بدل گئی، آپ نے بالکل ہو بہو اس کو اپنے جیسا بنا دیا، لیکن فرق اتنا تھا، آپ نے منع کیا تھا کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے ضد کی، آپ نے اللہ کی معرفت، محبت، جو کچھ آپ میں تھی، آپ نے سب کچھ اس میں ڈال دیا۔ وہ بے ہوش تھا، وہ بے ہوش تھا۔ خواجہ باقی باللہ اس کو سنبھالے ہوئے تھے، کاندھے پر لیے ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے جب دونوں کو ایک ساتھ کھڑا ہوا دیکھا، فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں پیر و مرشد کون ہے، مرید کون ہے۔ اتنا اپنے جیسا بنا دیا تھا، لیکن جب اس مرید کو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے اللہ کی محبت اور معرفت اتنی اس کو دے دی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اسی مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اگر ایک نظر ان کی ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دنیا والوں کی امیدیں لگانے سے بہتر ہے ہم اللہ والوں سے امیدیں لگائیں۔ دنیا والوں کے آگے پیچھے پھرنے سے بہتر ہے اولیاء کے در کے چکر لگاتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ ہمارے حق میں دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر مسئلہ حل کر دے گا، ہر معاملہ حل کر دے گا۔ تو اسی طرح کبھی اولیاء کے شان میں بے ادبی اور گستاخی ہرگز نہ کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی اولیاء کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا، کلمہ موت کے وقت نصیب نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں کچھ نوجوان بچے آئے، انہوں نے کہا کہ غوث پاک کو دیکھ کر انہوں نے آپ سے مذاق کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کا مذاق کرنے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو کہا کہ تم جنازے میں لیٹ جاؤ، ہم غوث پاک سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا۔ جیسے غوث پاک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے، اللہ اکبر رکعت باندھیں گے، ہم تمہیں اشارہ کریں گے، تم اٹھ جانا، ہم پیچھے سے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ہمارا ایک بہترین مذاق ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ کر ایک ساتھی کو جنازے میں لٹا دیا۔ غوث پاک کے پاس گئے، کہا کہ مسجد میں جنازہ آیا ہوا ہے، آپ آ کر نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضور غوث پاک گئے، وہاں بچے کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کا مذاق بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بچوں، کبھی اولیاء کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اولیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے، تم واپس جاؤ، توبہ کرو، ایسے نہ کریں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ حضور ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہمارا ساتھی یقیناً سچ مچ مر چکا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ غوث پاک نے پھر کہا کہ اللہ والوں سے مذاق نہ کرو، اللہ والوں کے ساتھ ایسی کبھی اس طرح کا ہنسی نہ کرو، تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ حضور نہیں، ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اگر یہی بات ہے تو چلو تم پیچھے کھڑو، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ انہیں پیچھے کھڑا کر دیا، تمام نوجوان کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک نے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی۔ اب ساتھی اپنے لیٹے ہوئے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھانے لگے کہ اٹھ جا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اٹھ جا۔ اب ساتھی لیٹا ہوا ہے، غوث پاک نے ایک تکبیر کہی، وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اٹھا، دوسری تکبیر کہی، تیسری کہی، چوتھی کہی، سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب وہ سارے نوجوان اپنے ساتھی کو پکڑ کر اس کو اٹھا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مگر وہ سکون سے جنازے میں لیٹا ہوا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا اولیاء سے مذاق نہیں کرنا۔ اب عبد القادر نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے، اب یہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ اب ہم نے نماز جنازہ اس کی پڑھا دی، اور جس کی نماز جنازہ ہم ایک مرتبہ پڑھا دے وہ دنیا میں نہیں اٹھتا، وہ قیامت کے دن ہی اٹھتا ہے۔
یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل گئے، اور وہ نوجوان اسی طرح اسی وقت میں اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ والوں کا مذاق بنانا، اللہ والوں کو لے کر ایسی باتیں کرنا، اس سے دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کے شان میں نہ کبھی غلط خیال دماغ میں آنے دے، نہ ذہن میں آنے دے، نہ ان کے تعلق سے کوئی بے ادبی والے الفاظ بھی نہ کہیں۔ یہ جو ان کا معاملہ ہے ان کا اپنا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے علماء ہو یا اولیاء ہو، بزرگان دین ہو، دین کی خدمت کرنے والے ہو، یا حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو، یہ تمام کے اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان کی شان میں بے ادبی کرنا، انہیں برا بھلا کہنا یا انہیں گستاخی کرنا، یہ ساری چیزیں، اس چیز سے بندے کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے، نہ آخرت میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی ان اللہ والوں کے کسی معاملے میں نہ جائے، خاموش رہے ان کے تعلق سے، زبان میں بھی کوئی غلط لفظ نہ لائے، اگر کوئی کہہ بھی رہا ہو سنے بھی نہیں، وہاں سے نکل جائے۔ کوئی کہتا بھی ہو تو سننا بھی نہیں چاہیے، جو کہہ رہا ہے اس کی بربادی ہے، ہم سن کر کیوں برباد ہوں، خاموش رہا کرے۔ کبھی اللہ والوں کے شان میں کوئی بات نہ غلط سنیں، نہ غلط سوچیں، نہ غلط کہیں۔ جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم درمیان میں کچھ نہ کہیں، اس سے ہماری دنیا بھی سلامت رہے گی، آخرت بھی سلامت رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی سچے دل سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں ہر ایک اللہ کے نیک بندے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اولیاء کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو تمناؤں کو پورا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔